باب المعاصی کے گناہ من امر الجاہلیت، جاہلیت کے کام ہیں. جاہلیت کا لفظ اسلام کے اپوزٹ بولا جاتا ہے. اسلام ایک روشنی کا نام ہے، علم کا نام ہے، جبکہ جاہلیت اس دور کو کہتے ہیں جو اسلام سے پہلے تھا، لا علمی کا دور تھا، ظلمات اور اندھیروں کا دور تھا. ولا یکفر، اور نہ کافر کہا جائے گا، نہ تکفیر کی جائے گی، صاحبہا اس کے کرنے والے کو، بارتکابہا ان کے ارتکاب سے. کس کے ارتکاب سے؟ امور جاہلیت کے ارتکاب سے. الا بالشرک، ہاں اگر وہ شرک کا ارتکاب کرے تو. لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، انکا بے شک تو، امرؤن ایک شخص ہے، فی کا تجھ میں، جاہلیتن جاہلیت ہے، جہالت ہے. وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یغفر نہیں بخشے گا، ان یشرک بہ کہ شرک کیا جائے ساتھ اس کے، ویغفر اور بخش دے گا، ما دون ذالک جو اس کے علاوہ ہے، لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہے. وان طائفتان اور اگر دو گروہ، من المؤمنین مومنوں میں سے، اقتتلوا جھگڑ پڑے، لڑ پڑے، فاصلحوا تو صلح کرا دو، بینہما ان کے درمیان. فسماہم تو نام رکھا ان کا بھی، المؤمنین مومن. کیا مطلب ہے اس کا؟ سب سے پہلے تو وہ باب باندھتے ہیں کہ المعاصی من امر الجاہلیہ، یہ ہے عنوان اس باب کا، کہ گناہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہیں. اور پھر جو جاہلیت کے کاموں میں سے کوئی کام کر لے اسے کافر نہیں کہا جائے گا. ہاں شرک، اگر وہ شرک اختیار کرتا ہے تو پھر اسے کافر کہا جا سکتا ہے، لیکن شرک کے علاوہ اگر اس سے کوئی اور بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جاتا ہے تو اس شخص کو کافر نہیں کہا جائے گا. کیا دلیل ہے اس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے ایک صحابی کو کہا تھا کہ انک امرؤ فیک جاہلیہ، تو ایک ایسا شخص ہے جس میں جاہلیت موجود ہے. اس کی وضاحت آگے آئے گی وہ کیا موقع تھا اور کس بات پہ آپ نے اس کو کہا تھا. اور اللہ تعالیٰ کا قول، یعنی شرک کا گناہ سب سے بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا اگر اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ سب چیزوں کو بخش دے گا جس کے لیے چاہے گا. اور پھر اگر مومنوں میں سے دو گروہ لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرا دو. تو فرمایا کہ لڑائی کے باوجود انہیں مومن کہا گیا، کافر نہیں کہا گیا. لڑنا کیا ہے؟ امور اسلام میں سے ہے، امور جاہلیت میں سے. تو امور جاہلیت کا ارتکاب کرنے والا کافر نہیں قرار دیا جاتا. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہر چھوٹی بڑی بات پہ کافر کا فتویٰ مل جاتا ہے. حدثنا عبد الرحمن بن المبارک قال حدثنا حماد بن زید قال حدثنا ایوب ویونس عن الحسن عن الاحنف بن قیس قال ذهبت لانصر هذا الرجل فلقيني ابو بکرۃ فقال اين تريد. یہاں پر احنف بن قیس کہتے ہیں کہ ذهبت میں چلا، میں جا رہا تھا، میں گیا، لانصر کہ میں مدد کروں، هذا الرجل اس شخص کی. اس شخص سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. جب ان کے اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان کشمکش ہوئی تو احنف بن قیس گھر سے نکلے کیا کرنے کو؟ حضرت علی کی مدد کرنے کو. کہتے میں جا ہی رہا تھا، فلقینی ابو بکرہ تو مجھے ابو بکرہ ایک صحابی ہیں، راستے میں ان سے ملاقات ہو گئی میری، وہ مجھے ملے. فقالا تو انہوں نے کہا اینا تریدو کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جانا چاہتے ہو؟ قلت میں نے کہا انصرو میں مدد کرنا چاہتا ہوں، حاضر رجل اس شخص کی یعنی حضرت علی کی. قالا انہوں نے کہا ارجع واپس چلے جاؤ یعنی مت جاؤ. فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اذا التقى المسلمان اذا جب التقى ملاقات کریں، المسلمان دو مسلمان، بسیفیہما اپنی اپنی تلواروں سے، سیف ایک تلوار، سیفین دو تلواریں، ہما اپنی، فالقاتل تو قاتل، والمقتول اور مقتول یعنی قتل کرنے والا اور ہونے والا، فی النار دونوں آگ میں ہیں. فقلت تو میں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا القاتل یہ تو قاتل ہے، فما بال المقتول تو مقتول کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، یا اس کا کیا قصور ہے؟ قالا آپ نے فرمایا انہو بے شک وہ، کانا تھا،
حریصن، حریص حرص رکھتا، ارادہ رکھتا، علی قتل صاحب ہی، اپنے ساتھی کو قتل کرنے پر، یعنی اپنے ساتھی کو قتل کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس ارادے کی وجہ سے وہ بھی قاتل شمار ہوا، چاہے وہ قتل ہی کیوں نہ ہو گیا. ظاہر ہے دونوں میں سے ایک ہی کو ہونا ہے، دونوں تو ہو نہیں سکتے. اب یہاں پر کیا پتہ چلتا ہے کہ باہم مسلمانوں کی لڑائی امور جاہلیت میں سے ہے، لیکن اگر مسلمان لڑ پڑے تو ایسی صورت میں ان کو کافر نہیں کہا جائے گا، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لڑنے والوں کو اور تلواریں اٹھانے والوں کو جہنم کی بشارت دی. آپ دیکھیں کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ دونوں جہنم میں جائیں گے، لیکن پھر یہ لڑائی کیوں ہوئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کی؟ امیر معاویہ بھی کاتب وحی تھے. تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، اگر مسلمانوں میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے، ان بغت بغاوت کرے، احداہما ایک گروہ ان کا، علی الاخری دوسرے پر، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ اجازت ہے. فقاتلوا، تو جنگ کرو، لڑو اس سے، التی تبغی، جو بغاوت کرتا ہے. یعنی بغاوت کی شکل میں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت ہے. کس لیے؟ اس ارادے سے نہیں کہ میں مسلمان کو قتل کرنے جا رہا ہوں، اس ارادے سے کہ میں بغاوت کو ختم کرنے جا رہا ہوں تاکہ مسلمانوں کے درمیان فتنہ اور فساد ختم ہو جائے، امن کا دور دورہ ہو. اور کیا کہا گیا؟ تم کس کا ساتھ دو؟ جو فتنے کو ختم کرنا چاہے، اس کا نہیں جو فتنہ ابھار رہا ہو. اب دونوں ہی صحابی ہیں اور دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر اپنی اہمیت رکھتے ہیں. تو ان میں سے یہ ہے کہ اگر کسی سے اجتہادی غلطی ہو، یعنی ایک شخص اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا ہے اور اس کے پاس دلیل بھی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کا اجتہاد غلط ہو. آپ کو معلوم ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مجتہد اگر درست فیصلہ کرے تو دگنا اجر، اور اگر غلطی بھی کرے تو بھی اجر. اس لیے ان میں سے جو اجتہادی غلطی پر تھا اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا. اس قسم کی جو باتیں ہیں کہ کون حق پر تھا اور کون نہیں تھا، کس کا کتنا قصور تھا اور یہ کیوں ہوا، یہ سب باتیں، ان کا جواب ہمیں قرآن یہ دیتا ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وہ ایک گروہ تھا، تلک امۃ قد خلت، گزر چکا، لہا ما کسبت، اس کو مل جائے گا جو اس نے کچھ کیا، جو کمائی کی، ولکم، اور تمہیں کیا ملے گا، ما کسبتم، جو تم نے کمائی کی. ان بحثوں میں پڑنے کی بجائے کہ کون حق پہ تھا اور کون ناحق، کیا کرو؟ کام کرو، کیونکہ تمہارا کام تم سے دیکھا جائے گا. ولا تسألون، تم یہ نہ پوچھے جاؤ گے، اما كانوا يعملون، کہ وہ عمل کیا کرتے تھے، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا. لہذا ایسی باتوں کے بارے میں ایک دوسرے سے اختلاف اور لڑائی اور جھگڑا اور فرقہ واریت اور ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے، ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ امت کا اتحاد سب سے زیادہ ضروری چیز ہے.